مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. جو اہل ایمان ہیں اور اعمال کے پابند ہیں ان کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے جن کو کروبی کہا جاتا ہے وہ سب مل کر ان صالح نیک مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ مضمون ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ الفاظ کیا ہیں جن کے ذریعے فرشتے ان مومنوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. وہ الفاظ آئے. آج کی آیت میں مضمون یہ ہے کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں یا مومن ہونے کے ساتھ فاسق ہیں تو ایمان والے لیکن فاسق ہیں، گنہگار ہیں، کھلا کھلا گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے رحمت کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے کہ ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہیں. پہلے والے لوگ اللہ کے محبوب ہیں تو فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں. یہ دوسری قسم کے لوگ جس میں کافر، مشرک، منافق، فاسق یہ سب آئے ہیں، ان پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور لعنت بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے. یہ اللہ کے مقبوض بندے ہیں جن سے اللہ بغض رکھتا ہے، دوری رکھتا ہے، اس پر ان پر لعنت بھیجتا ہے. یہ گویا آیتوں کا ربط ہوا. پچھلی آیت میں استغفار ہے، اس آیت میں فرشتوں کی لعنت ان لوگوں پر جو اللہ کو نہیں مانتے. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم. بلا شبہ جنہوں نے کفر کیا تھا دنیا میں، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا دنیا میں، ینادون ان کو پکارا جائے گا، آواز لگائی جائے گی، لمقت اللہ اللہ کی بیزاری، اللہ کا غصہ ہونا، اکبر زیادہ بڑا تھا، من مقتکم انفسکم خود تمہاری اپنی ذاتوں سے بیزاری کرنے کے مقابلے میں، اس لیے کہ تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون پس تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ خود اپنے اوپر غصہ ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر ڈالا کہ جس وجہ سے آج ہمیں یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور ہم جہنم میں آ گئے، عذاب جھیلنے پڑ رہے ہیں. اتنا غصہ اپنے اوپر کریں گے کہ بعض روایات میں ہے اپنی انگلیوں کو چبا جائیں گے، کھا جائیں گے، ہاتھوں کو زخمی کر دیں گے. دنیا میں جب آدمی کو بہت غصہ آتا ہے تو گربان پھاڑ دیتا ہے، اپنے ماتھے میں کچھ مارتا ہے، لیکن وہاں غصے کی انتہا ہو رہی ہوگی تو اس کا اظہار اس طرح ہوگا کہ اپنی انگلیوں کو چبا دیں گے، سچ مچ کھا جائیں گے انگلیوں کو چباتے چباتے. اس وقت ان کو دور سے آواز لگائی جائے گی کہ آج جتنا تم اپنے اوپر ناراض ہو رہے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تمہارے اوپر ناراض تھا دنیا میں جب تم ایمان کی طرف نہیں آئے. حالانکہ تمہیں پہلوں پر سمجھا تھا، پیار سے بلا رہے تھے اور تم اس کے بدلے میں ان کو گالیاں دے رہے تھے، ان پر پتھر برسا رہے تھے. اس وقت اللہ کا غضب تمہارے اوپر اس سے بھی زیادہ تھی. لیکن دنیا دار الجزا نہیں تھی، بدلے کی دنیا نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اپنے قانون کے مطابق تمہیں جینے دیا، کھانے دیا، پینے دیا اور موقع دیے رجوع کرو. لیکن اب انتہا ہو گئی ہے، اپنے غصے کو خود دیکھو. ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ینادون ان کو آواز لگائی جائے گی. کب لگائی جائے گی؟ جب وہ دانتوں سے کھائے. کیا آواز لگے گی؟ لمقت اللہ
اللہ کی ناراضگی، اللہ کی بیزاری، اکبر بہت بڑی تھی، من مقتکم خود تمہاری بیزاری سے، من انفسکم اپنی ذاتوں سے، جیسے تم خود اپنے اوپر غصے ہو رہے اس سے زیادہ اللہ کی بیزاری بڑی تھی۔ کب اس تدعون جب تم کو پکارا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف، فتکفرون پس تم انکار کرتے تھے، اس وقت اللہ کا غضب بھی تمہارے اوپر اس سے زیادہ ہے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ مضمون آیا ہوا ہے کہ جہنمی، خاص طور سے کفار، مشرک، منافق، یہ سب درخواست کریں گے کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے، ایک مرتبہ اور چانس دے دیا جائے، ہم بہت بھرپور نیکی کر پائیں گے، اللہ کی اطاعت کر جائیں گے۔ کئی جگہ مضمون ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اس کو پارے میں کہہ چکا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، الفاظ بدل گئے، یوں کہیں گے اے ہمارے رب، قالوا دوزخی کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، امتنا اثنتین، آپ نے ہم کو موت دی ہے 2 مرتبہ، وَأَحْيَيْتَنَا اور آپ نے ہم کو زندہ کیا ہے اثنتین 2 مرتبہ۔ 2 مرتبہ موت کون سی؟ صرف انسان کی روح تھی، جسم نہیں تھا، باڈی نہیں تھی۔ پھر ماں باپ ملے ہیں، مرد عورت نے ملاقات کی ہے، ایک جسم بنا۔ تو اس سے پہلے یہ جسم نہیں تھا، معدوم تھا، عدم تھا، یہ ایک موت ہے۔ اب جسم بن گیا، اس میں روح ڈال دی گئی، زندہ پیدا ہو کر باہر آ گیا۔ پھر موت آتی ہے، حقیقی جس کو موت کہتے ہیں، تو جسم قبر میں جا کے فنا ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کی 2 موت ہو گئی، روح کو موت نہیں آتی، روح تو پہلے بھی زندہ ہے، بعد میں بھی زندہ رہتی ہے، موت صرف جسم کو آتی ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں لاش، لاش، لا عربی زبان کا لفظ ہے، شیء معنی چیز، لا شیء، اب یہ کچھ نہیں، یہ جسم جو کچھ تھا وہ روح کی وجہ سے تھا، جان کی وجہ سے تھا، جان نکل گئی، اب کچھ نہیں، مٹی کا ڈھیر، لاش ہو گیا۔ تو عربی میں اس کو لاشیں کیا کہتے ہیں، اردو میں بگڑتے بگڑتے لاش ہو گئے۔ بہرحال انسان کا جسم نہیں تھا، معدوم تھا، تو یہ ایک موت تھی۔ پھر اللہ نے اس کو وجود دیا، 60 70 80 سال کی زندگی اس نے گزاری، پھر یہ جسم مر گیا، قبر میں چلا گیا، مٹی میں مل گیا، یہ 2 موت ہو گئی۔ اور 2 حیات کس کو کہہ رہا ہوں؟ کافر، کہ جسم بنا تھا، اس میں آپ نے روح ڈالی تھی، وہ ایک حیات ہو گئی۔ اب پھر دوبارہ نفخ سور ہو کر قبروں سے جسم اٹھیں گے، ان میں روح داخل ہوگی، ہم تیرے سامنے پیش ہو گئے، یہ دوسری زندگی ہوگی۔ تو کافر کیا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، آپ نے ہم کو 2 مرتبہ موت دی ہے، 2 مرتبہ حیات دی ہے، ایک چانس اور دے دے، جب تو 2 مرتبہ جلا سکتا ہے، ایک مرتبہ اور زندہ کر دے، ہم دنیا میں لوٹ جائیں اور نیک عمل کر کے آ جائیں۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اگر اور ایک مرتبہ اور دنیا میں زندہ کر کے لے لے، نیکی کر دیں۔ قالوا ربنا، تو دوزخی کہیں گے ہمارے رب، امتنا اثنتین، آپ نے ہم کو موت دی ہے 2 مرتبہ، واحییتنا اثنتین، آپ نے ہمیں زندہ کیا ہے 2 مرتبہ، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم پہچان چکے ہیں اپنے گناہوں کو، گناہوں کے انجام کو، ان پر ملنے والے عذاب کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، فہل من سبیل الی خروج من النار، کیا اس دوزخ سے نکلنے کے لیے اب کوئی راہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اگر کوئی راہ ہو، کوئی اور طریقہ بن سکتا ہو تو ایک موقع وہ دے دیجیے، یہ وہی درخواست ہے جس سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، پہلے بھی آپ کو سمجھایا گیا، اس طرح دوبارہ رجوع نہیں ہوگا۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، 70 پارہ آ چکا ہے، جس بستی کو، جس قوم کو، جس نسل کو، جس قرن کو ہم ہلاک کر دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے دوبارہ لوٹ کر دنیا میں آ جائے، ایک مرتبہ کا موقع ملتا ہے بس، پھر نہیں۔ ذالکم بانہ، میں نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی پیچھے آپ کو کہ کیوں نہیں دیا جائے گا یہ موقع۔ بہت آسان لفظوں میں نے سمجھایا تھا کہ انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے کتے کی ٹیڑھی دم، مثل مشہور ہے، اس ٹیڑھی دم کو نلکی میں پائپ میں کر کے زمین میں دبا دو، 100 سال بعد نکالو پھر ٹیڑھی، ایسے ہی انسان ہے۔ اگر دوزخ سے انسان کو واپس دنیا میں بھیجا جائے تو 2 صورتیں ہوتی ہیں،
تیسری کوئی صورت ہی نہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہاں جو وہ عذاب دیکھ رہا تھا، مصیبتیں جھیل رہا تھا، جہنم کی آگ اس نے دیکھی، وہ یادداشت اس کے دماغ میں باقی رکھی جائے پھر دنیا میں بھیجے. وہاں کی یادداشت باقی رکھ کر اس کو دنیا میں بھیجا جائے. ایک شکل یہ. دوسری شکل یہ ہے کہ اس کی یادداشت کو ختم کر دیں اور دنیا میں بھیج دیں. اس نے جہنم میں کیا دیکھا تھا، کیسی پٹائی ہوئی، کیسا عذاب تھا، وہ سب بھول گئے اور دنیا میں اثر نو آ رہا ہے. یہی دو شکل ہو سکتی ہے. اگر وہ یادداشت باقی رکھ کر دنیا میں بھیجا جائے تو ایمان بالغیب نہیں رہے گا، اور دنیا ایمان بالغیب کی جگہ ہے، محل ہے. اس لیے وہ یادداشت باقی نہیں رکھی جا سکتی، اس کو ختم کرنا پڑے گا. جب اس یادداشت کو ختم کریں گے تو پھر یہ انسان کو تحریک ٹیڑھی دی پھر ایسے کیسے ہی رہے گا. پھر بھول جائے گا جہنم کیا تھی، اللہ کیا تھا، دوزخ کیا تھی، پھر اپنے من کے مطابق چلے گا، پھر خواہشات پر عمل کرے گا. تو بھیجنے سے فائدہ کیا ہو؟ اگر بھیجتے ہیں یادداشت کے ساتھ تو ایمان بالغیب نہیں. انسان کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں کہ یادداشت ختم ہو گئی، پھر خواہشات کے پیچھے چلے گا. تو لہٰذا دنیا میں دوبارہ بھیج کر موقع دینا ناحاصل ہے، اس لیے اللہ اس کو دوبارہ نہیں بھیجے گا. ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. یہ تمہارا انجام. ذَلِكَ ہے اصل میں. ذَلِكَ یہ کم جو ہے ہر کا خطاب ہے، جن سے بات کی جائے وہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کو بتانے کے لیے. ذَلِكُمْ یہ تمہارا انجام، بِأَنَّهُ اس لیے ہوا ہے، إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ کہ جب ایک اللہ کی آواز لگائی جاتی تھی، اذان میں، نماز میں، اقامت میں. دعوت و تبلیغ کے لوگ یا غیر مسلموں کو جو ایمان کی دعوت دیتے وہ سب ایک اللہ کا بیان کرتے تھے تو تمہیں برا لگتا تھا، اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ خدا. اس وجہ سے تمہارا یہ انجام ہوا. ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ایک اللہ کی دعوت دی جاتی تھی، ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا، کفرتم تو تم انکار کرتے تھے، نہیں یہ خدا نہیں. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور جب اس کے ساتھ اگر شرک کیا جاتا تھا، تؤمنوا تو تم یقین کرتے تھے. شرک تمہاری طبیعتوں میں رگ سے پھنس گیا تھا. شرک کی کوئی بات ہوتی تھی تم قبول کرتے تھے، توحید کی بات ہوتی تھی تم انکار کرتے تھے. یہ انجام تمہارا اس لیے ہوا. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ بس اللہ کا ہی فیصلہ ہے جو برتر اور اعلیٰ ہے. العلی الکبیر. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. بیان ہے کہ کافروں کو اللہ کی توحید پسند نہیں تھی، شرک پسند تھا. شرک کی بات کرو تو بیٹھے رہیں گے، سنیں گے، دل میں اترے گی. توحید کی بات کرو تو سمجھ میں نہیں آتی. اس توحید کو بڑھایا گیا اور فرمایا گیا جبکہ دنیا میں توحید کی، اللہ کے ایک ہونے کی بے شمار نشانیاں موجود تھی، پھر بھی تمہاری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. کافر اس کہا جا رہا اللہ کے ایک ہونے پر تو اللہ کو ایک سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. مثلا تم اپنے ایک رزق کا مسئلہ لے، اللہ فرمایا مثال کے طور پر اپنی روزی کا مسئلہ لے. اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، پھر تم زمین کو جوتتے ہو، اس میں بیج ڈالتے ہو، بس یہ تمہارا کام ہے. اس بعد اس بیج کو اگانا، اس کو پودے کی شکل دینا، اس میں پھول اور پتیاں نکالنا، پھر ان میں طرح طرح کی فصل یا فروٹ پھل جو بھی ہے وہ پیدا کرنا، ان میں رنگ پیدا کرنا، ان کے ذائقے پیدا کرنا. یہ تمہارا اندر نہیں تھا، یہ اللہ کرتا ہے. اس میں سورہ واقعہ میں بھی آئے کہ جس چیز کو تم بولتے افرأیتم ما تحرثون، جس چیز کی تم کھیتی کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ ہی اگاتا ہے، ورنہ تو ہمارے اختیار میں ہوتا تو دانہ جب زمین میں چلا گیا وہ ہمارے اختیار سے باہر آ، پبلک کیا ہو رہا ہے اس کا؟ وہ تو اللہ ہی کرتا ہے، اس کو اگاتا ہے، پتیاں دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، اس میں رس پیدا کرتا ہے. آج سے دوسری جمعرات پہلے بھی تو گونگوں کی جماعت میں بتایا تھا تمہیں، گونگے کی جماعت تھی تو یہاں ان میں سے ایک مثال دی تھی، ناریل کے پیڑ پہ اتنے اوپر جا کے وہ ناریل لٹکا ہوا، اس میں پانی کس نے بھرا ہے؟ یہ اللہ کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے. تمہیں یاد ہوگا. تو یہی چیز کہ ایک روزی کے مسئلے کو لے لو، اسی پر اگر غور کرو گے تو اللہ کا ایک ہونا سمجھ میں آ جائے گا. جب ایک ہونا سمجھ میں آ گیا تو مان لو عبادت کے لائق بھی ہوئی، کیوں نہیں ہوتے؟ تو اللہ نے ایک مثال دی، مثال کے ذریعے دلیل دی. هو الذی وہی تو ہے، یریکم آیاتہ جو تم کو
دکھاتا ہے اپنی نشانیاں. اللہ وہی ہے، وہ اکیلا ہے اور اپنے اکیلے ہونے کی نشانیاں بے شمار تمہیں دکھاتا ہے. اب کتنی نشانیاں ہو سکتی، گنت میں نہیں آ سکتی. ایک مثال دی جائے، هو الذی یریکم آیاتہ، وہی تو ہے جو تم کو دکھلاتا ہے اپنی نشانیاں. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ تمہارے لیے اتارتا ہے آسمان سے پانی. لفظ ترجمہ یہ، لیکن یہاں دوسرا لفظ استعمال کیا رزق، چونکہ پانی رزق کا سبب ہوتا ہے تو مسبب بول کر سبب بولا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، تمہارے لیے وہ اتارتا ہے آسمان سے رزق. وہ دیکھنے میں پانی ہے، اگرچہ وہ خود بھی رزق ہے، پینے کا کام آتا ہے، لیکن یہ فصل اگانے کا ذریعہ بنتا ہے. وَيُنَزِّلُ، اور اتارتا ہے وہ تمہارے لیے. دیکھو اگر ایک ایک حرف پر غور کریں گے تو حکمت کل کی دلیل ہے. یہاں یوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے وَيُنزِلُ لَكُم، وَيُنَزِّلُ، تھوڑا 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 کر کے اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے. اگر ایک سال میں پورا پانی ایک دن میں اتارتے تو زمین پر سیلاب ہو جائے گا، سب بہہ جائیں گے، ڈہ جائیں گے، مکانات غرق ہو جائیں گے. وَيُنَزِّلُ، تنزیل باب تفعیل میں لے جاتے ہیں، اس معنی آتے ہیں وقت وقت سے اتارنا، تھوڑا 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 اتارنا. تو بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پھر تھوڑا سا دن دو دن کا گیپ ہو جاتا ہے، پھر بادل آتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے، پھر بادل ہٹ جاتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے. یونزل، بار بار آہستہ آہستہ اتارتا ہے. اس میں بھی تمہارے لیے رحمت کا پہلو ہے، ورنہ تو اگر اللہ نے طے کیا کہ اس موسم میں اتنی بارش کرنی ہے اور ایک دن میں کر دے گا تو انسان کے لیے جینا بھاری پڑ جائے گا. وَيُنَزِّلُ لَكُم، وہ تمہارے لیے اتارتا ہے آسمان سے روزی. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے مگر وہی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. کھلی نشانی تو بے شمار ہے، لیکن عبرت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس میں انابت ہو. انابت مطلب خدا کی طرف لپکنا، اس کا مثال نہ ہو، تو پھر وہ غور کرے گا تو بے شمار نشانی نظر آئے گی. جب ہے ہی نہیں، آخرت کی طلب نہیں، اللہ سے تعلق نہیں، دل میں اللہ کا شوق نہیں، تو وہ غور ہی نہیں کریں گے. جب غور نہیں کرے گا تو کوئی نشانی کو نظر نہیں آئے گی. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں نصیحت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، غور کرتا ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اے لوگو، خصوصاً اے ایمان والو، اللہ کو پکارو اسی کے لیے دین کو خالص کر کے. فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو. مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے. اور عبادت کے بجائے الدین کا لفظ آیا، مخلصین لہ الدین، حالانکہ ہونا ہی چاہیے مخلصین لہ العبادت، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے. لیکن اشارہ دیا گیا کہ دین کی تمام باتوں میں ہی اخلاص ضروری ہے، صرف عبادت میں نہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادت ہے، ان میں اخلاص ضروری ہے، لیکن ان میں ہی ضروری نہیں ہے. ان کے علاوہ دین کے جتنے بھی کام ہیں سب میں اخلاص ضروری ہے. اس لیے لفظ الدین آیا ہے. دین کا جو بھی کام، دین کے لیے جو بھی کام تم کر رہے ہو، مسجد بنا رہے ہو، کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، یا بیٹھ کر ذکر کر رہے ہو، جو بھی تمہیں کام کرنا ہے دین کا، ان سب میں اخلاص مطلوب ہے. اور اخلاص کا مطلب ہوتا ہے عمل صرف اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں. اب یہ مصیبت بن گئی ہے، جس کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ 1-2 سال پہلے سے پبلک کی خدمت شروع کرتا ہے، سیوا کرتا ہے، میدان میں اپنا تعارف کرواتا ہے، پہچان کرواتا ہے، اس میں کوئی اجر ثواب ملنے والا نہیں. وہ للہ ہے ہی، وہ تو ووٹ کے لیے کرتے ہیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں، بڑا بڑا مال خرچ کر جاتے ہیں، مقصد ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے. اس لیے اللہ فرمائے فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. خوب اللہ کی توحید بند کرو، اخلاص کے ساتھ پکارو اللہ کو. کافروں کو چاہے جتنا ناگوار گزرے، یہ حکمت اچھی نہیں ہے. اللہ کا اکیلے کا نام لو، چاہے کتنی ناک چڑھائیں کافر، کتنے ان کو برا لگے. لیکن بہت سے سیاسی لوگ بھائی حکمت سے چلنا چاہیے، اپنے دین کے تقاضوں کو چھپ چھپا کر پورا کر لینا چاہیے. یہ سب نہیں. اسلام کھرا ہے، وہ کھرے پن کو پسند کرتا ہے، کوئی حکمت نہیں ہوتی. 1400 سال 1450 سال گزر گئے، حکمت کے چکر میں کب تک حکمت کرتے ہیں؟ الاعلان اذان، الاعلان نماز کا قیام، الاعلان اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده
लियुनज़िरा यौमत तलाक़। अल्लाह की 3 सिफात बयान की। रफ़ीउद दरजात, अल्लाह दरजात को बुलंद करने वाला है। ज़ुल अर्शी, अर्श वाला है। युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशा, रूह को, हयात को, जिंदगी को यानी वही को उतारता है जिस पर चाहता है अपने बंदों में से। 3 बात हो गई। रफ़ीउद दरजात, अल्लाह बुलंद करने वाला है दर्जों को। किसके लिए? जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, फिर अमाल की पाबंदी करते हैं, तो अल्लाह इनके दरजात को बुलंद करता है। इतना बुलंद करता है कि अफाजिल बशर, अफाजिल मलाइका से भी आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ इस्तिलाही लफ्ज़ मैंने बोल दिए। अफाजिल बशर का मतलब जो इंसानों में बहुत आला मयार के हैं, तक़वा में, परहेज़गारी में, बुजुर्गान दीन, ये आला फरिश्तों से भी आगे मर्तबा निकल जाते हैं। जो आम मुमिन है वो आम फरिश्तों से दर्जे में आगे, लेकिन जो दीनदार लोग होते हैं, बहुत परहेज़गार होते हैं, उनका मकाम अल्लाह ताला के यहाँ आला किस्म के फरिश्तों से भी आगे है। ये अफाजिल बशर, अफाजिल मलाइका से भी अफजल होते हैं अल्लाह के यहाँ। ये तो है रफ़ीउद दरजात का मतलब। जो अल्लाह को माने, इताअत करें, फर्माबरदारी करें, अल्लाह आखिरत में उनके दरजात को बहुत बुलंद करने वाला है। शायद पहले भी मैंने हदीस सुनाई, जन्नत सबको मिलेगी, लेकिन जन्नत में भी दर्जे हैं। एक रिवायत में 100 दर्जे हैं, और हर 2 दर्जों के बीच में इतना ही फासला है जैसे ज़मीन से आसमान के दरमियान। ऊंचाई गिनते चले जाओ कितने दर्जे हैं, तो एक मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, लेकिन हर मंजिल में यहाँ से वहाँ तक का इतना फासला जैसे ज़मीन से आसमान के दरमियान। इस एक दर्जे में जो लोग रहेंगे, ऊपर वाले दर्जे की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी एक दर्जे में जो लोग रहेंगे, कोई नीचे है, कोई यहाँ है, कोई ऊपर है, कोई यहाँ, ये निचले वाले यूँ करके देखेंगे, वाह भी वाह कितने ऊंचे मकाम पर रह रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन उठाकर यूँ दिखाई, इतने रहेंगे, और यूँ करके लोग उनको देखेंगे तो उनकी टोपी गिरी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब इशारा करके यूँ दिखा रहे थे तो आपकी टोपी गिरी। ऐसी हजरत उमर ने ये रिवायत बयान की, तो उन्होंने भी अपने बाग वालों को कहा कि जन्नत में लोग कुछ ऊपर होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ उधर होंगे, निचले वालों को यूँ करके देखेंगे तो हजरत उमर की टोपी गिरी। ये रिवायत में है। तो टोपी गिरना एक तसलसल बन गया। एक एक अदा को शागिर्दों ने महफूज रखा है मेरा। इससे ये मालूम हुआ कि बगैर पगड़ी के भी टोपी नबी ने, सहाबा ने पहनी। जब तो टोपी गिरी, अगर पगड़ी होती तो क्यों गिरती? पगड़ी का एहतमाम था, हुजूर ने भी की है, पगड़ी बांधी है, सहाबा ने भी बांधी है, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि पगड़ी नहीं बांधी, सिर्फ टोपी पहने हुए हैं, और हुजूर ने यूँ इशारा किया तो आपकी टोपी नीचे गिरी। रफ़ीउद दरजात, तो अल्लाह ताला दरजात को बुलंद करने वाला है। अहले ईमान के दर्जे। ज़ुल अर्श, वो अर्श वाला है, तख्त शाही का मालिक है, यानी मुख्तार कुल है, उसको फैसलों से कोई रोकने वाला नहीं। जो तख्त पर होता है, तख्त शाही पर, वो बादशाह हो जो चाहे, ये मतलब है ज़ुल अर्श। युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशा, जब वो इख्तियार रखता है, तख्त शाही का मालिक है, और जिसके चाहे दरजात को बुलंद करे, तो उसको फुल पावर हासिल है कि वो जिसको चाहे पैगंबर बने। युल्क़ि रूह, वो रूह को उतारता है। रूह से मुराद यहाँ वही, जैसे हयात के ज़रिए आदमी का जिस्म जिंदा होता है, ऐसे ही वही के ज़रिए, अल्लाह के पैगाम के ज़रिए, कुरान के ज़रिए उसकी रूह जिंदा होती है। तो उस रूह, उसको रूह से ताल्लुक़ रखते हैं। युल्क़ि रूह, अल्लाह रूह यानी वही को, कुरान को, पैगाम को उतारता है। मिन अम्रिही, ये शरा है अल-रूह। और रूह से क्या मुराद? मिन अमरी, अपना पैगाम, अपना हुक्म अल्लाह उतारता है। अला मन यशा, जिस पर चाहता है, मिन इबादी, अपने बंदों में से। ये जवाब है उनका इस एतराज़ का कि अल्लाह को मोहम्मद के अलावा कोई और नहीं मिला था नबी बनाने के लिए। अल्लाह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और नहीं मिला था। मक्का में बहुत बड़े बड़े समझदार लोग मौजूद हैं, बागदार लोग मौजूद हैं, ताइफ में बड़े बड़े लोग मौजूद हैं दुनियावी एतबार से, तो क्या अल्लाह को यही एक आदमी मिला था? यूँ कहा करते हैं। उसका जवाब है युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशा, अल्लाह दर्जों को बुलंद करने वाला है, तख्त शाही का मालिक है। अब वो जिसके चाहे दर्जात को बुलंद कर दे। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है वो अपनी रिसालत को कहाँ रखेगा, किसको नबी बनाए, या अल्लाह बेहतर जानता है। इसमें तुम्हारी तक़सीम का दखल थोड़ी है, अल्लाह की तक़सीम है। ऐसे नीचे उतरो, अल्लाह जिसको चाहे आलिम बना दे और जिसको चाहे महरूम कर दे। अल्लाह जिसको चाहे हाफिज बनाए, जिसको चाहे महरूम कर दे।
اب فلانا کو مول صاحب ہوتا ہے مذاق اڑا برادری نیچی ہے بیچارے یا دنیا کے اعتبار سے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا اب فلانا کو خدا جو ہوتا ہے مول صاحب ہوتا ہے یلقی الروح علی من اللہ جس کو چاہتا ہے نماز کرتا ہے. تو اس میں ذات کا چھوٹی بڑی برادری کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ کسی چھوٹی برادری والے کو بھی بڑا کر سکتا ہے. بڑا کر دیا وہ ہمارا بھی بڑا ہے قابل تقریر ہے. انسانوں سے برادری بات سے کچھ ہونا جانے والا نہیں ہے. یہ سب یہی دفن ہو جائیں گے. قبر میں کوئی سوال نہیں کرے گا کس برادری سے تھا دیوتا دھرتی کا دیوتا. یہ سب خناسیت ہے شیطانیت ہے. اس کو ختم کرو. سب مسلمان کے لیے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب برادری بات سے دیکھا جاتا ہے یہ میاں ہے یہ نائی ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریر فرمائی اور پاؤں سے زمین پر ایسا رگڑا تو فرمایا ساری تمہاری ذات وات میرے پاؤں کے نیچے ہے. اب صرف ایک ہی تعارف ہے ایمان کے ذریعے. اس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور آج تک ہمارا اندر یہ گم ہوتی ہے برادریوں میں ایک دوسرے کو تعلق دیتے. یہ غلط. مومن ہے سب ہمارے بھائی. ایک ہی تقسیم ہے کفر اور ایمان کفر اور ایمان نفاق بس یہ تقسیم ہے. مومن ہے ہمارا بھائی. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. سارے ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. کوئی چیز نہ دیکھی جائے صرف یہ دیکھا جائے گا تقوی والا ہے پرہیزگار ہے اور متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ذاتوں سے اللہ تعالیٰ کسی کو چھوٹا بڑا نہیں کرتا ہے. اسلام ہے ایمان ہے تقوی ہے اس سے درجے بلند ہوتے ہیں. تو تین صفات کا رب تو دیکھو. اللہ درجوں کو بلند کرنے والا ہے تخت شاہی کا مالک ہے. بس ان دونوں صفات کے نتیجے میں وہ فل پاور رکھتا ہے. جس کو چاہے وہ وحی سے نواز دے جس کو چاہے پیغمبر بنا دے. یلقی الروح من امرہ اتارتا ہے یعنی اپنا پیغام اتارتا ہے علی من یشاء عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. لینذر یوم التلاق. کیوں وحی کیوں آتی ہے؟ کسی انسان کو پیغمبر کیوں بنایا جاتا ہے؟ اللہ کا پیغام کیوں آ رہا ہے؟ لینذر تاکہ وہ پیغمبر یوم التلاق ملاقات کے دن سے ڈرائے. بندوں کا اللہ سے ملنا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے پیشی سے ڈرا کہ مرنا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کیا جواب دوں گا بس وہ کامیاب ہو گیا. جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور جس نے اس کی پرواہ کی سوچے کہ تجھے اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے جواب بھی دینا ہے اس کا ایمان ہی ختم ہے. وہ کیا کامیابی پائے گا؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہ پیشی یوم التلاق ملاقات. یاد رکھنا اچھی طرح. کروڑ ہا کروڑ کیا ارب ہا ارب انسان ہے. کوئی گر بھی نہیں سکتا حضرت آدم سے لے کر آخر انسان تک. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان براہ راست اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ہر ایک سے اللہ بات کریں گے. ہر ایک سے سوال کریں ایک بھی نہیں بچے. ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ. تم میں سے ہر ایک سے اللہ براہ راست ڈائریکٹ بات کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان. اللہ اس بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے کوئی بندہ بھی آدمی بولے گا اللہ بھی آدمی بولے گا. ڈائریکٹ بات ہوگی. کوئی پردہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی دوسرا آدمی وکیل نہیں جو ہماری طرف سے ترجمہ نہیں کرے. اللہ براہ راست سوال کرے گا. حدیث میں آیا کہ کسی انسان کے ابن آدم کے پاؤں ہلیں گے نہیں جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے گا. پڑھ رکھا مشہور ہے. ہر آدمی کا قدم کھڑے رہے گا وہاں. پہلے 5 سوال کا جواب دے. اپنی عمر کا جواب دے. جوانی کا جواب دے. مال کا جواب دے. کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور اپنے علم کا جواب دے. یہ 5 سوالات حدیث میں موقع ہوتا تو عرض کرتا. تو ہر انسان سے اللہ براہ راست بات کرے گا. کوئی ہلنے والا نہیں. اس دن کی یاد دہانی کے لیے پیغمبر آتے ہیں. اسی دن کی یاد دہانی کے لیے یہ سب بیان ہوتے ہیں. اسی دن کو یاد رکھوانے کے لیے یہ ساری دین کی تحریک ہے. یہ دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے. یہ جمعیت علماء کی تحریک ہے. مدارس کا نظام ہے. مقاصد کا نظام بس یوم الطلاق کا دھیان دلانے کے لیے پیش ہونا ہے. مٹی ختم نہیں ہو جائے گی. ہمارا بنیادی ایمان ہے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے. بس اس دن کو یاد رکھو. کیا جواب دو اور جواب دینے کے لیے کچھ نہیں. اپنی زندگی یہاں تقوی کے ساتھ رکھو تو جواب تو بخود بنے گا. رکھنے سے جواب نہیں بنے کہ میں جواب یاد کر دوں گا. اللہ یہ پوچھیں گے میرے پاس یہ جواب ہے یہ پوچھیں گے یہ جواب ہے یہ پوچھیں گے یہ جواب ہے. ان سے جواب نہیں بنتا. یہاں کی زندگی اگر آپ نے اچھی گزاری ہے اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہے تو ایسے بھی بندے ہیں
کہ جب وہ اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ دیکھ کر ہنس دے گا، مسکرا دے گا، اور جب جج صاحب مسکراتے ہنس دے تو پاؤں مضبوط ہو جاتا ہے آدمی، خود بخود اللہ اس کو جواب ڈال دے گا، دماغ میں جواب بن جائے گا۔ اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، ایسے بھی بدبخت ہیں کہ اللہ دور سے اعلان کرے گا، فرشتوں سے کہے گا ان کو میرے سامنے مت آنے دو، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، لے جاؤ رسید لے جانے کو ڈالا۔ ایسے بھی ہوگا۔ مومنوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مشرکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے جہنم میں۔ جو مومن ہیں ان میں سے بھی ایسے بدبخت موجود ہیں کہ اللہ ان کو سامنے نہیں آتے، وہاں دیکھ لیا اللہ نے، فرشتوں سے پکڑو اس کو ڈالو ڈالو، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، یہاں سے سن لینا، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، دیکھے گا بھی نہیں، پیار سے نہیں دیکھے گا، پیار سے نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہوں کو صاف نہیں کرے گا، باقی رکھے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو بہرحال عذاب ہونے والا ہے، طے شدہ بات ہے۔ مومن ہونے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ کون ہے؟ ارشاد فرمائے المنفق سلعته بالحلف الكاذب، بہت بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہوئی جو اس گناہ کی مجرم ہے۔ المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وہ آدمی جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہو۔ بات حرام سے دیکھ پڑی، میں کیسے کم کر تو جھوٹ بول رہا ہوں، جو اپنے سامان کی جھوٹی تعریف کرتا ہے، جو بھینس کے اندر عیب ہے اس کو چھپا کر چپکا دیتا ہے، یہ ان بدبختوں میں سے اللہ اس کو دیکھے گا۔ المسبل، دوسرا جو لنگی پائجامہ پینٹ اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے اس کو، اور اکثروں کو تم دیکھو جس پر دو پیسہ آ گئے، سفید کرسٹ سفید پینٹ ٹخنے سے نیچے، یہی لباس رہ گیا۔ کیا رسول اللہ سے زیادہ مہذب ہو تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہارے پاس سلیقہ ہے زندگی گزارنے کا؟ ان کا پائجامہ ہمیشہ، ان کی لنگی ہمیشہ ٹخنے سے اوپر۔ نبی نے ارشاد فرمایا اِذْرَ الْمُؤْمِنِ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقِهِ، مومن کی لنگی پائجامہ کی کیفیت نصف ساق۔ اصل حکم یہ ہے کہ پنڈلی کا جو موٹا گوشت ہے یہاں تک لنگی ہونی چاہیے، یہاں تک پائجامہ ہونا چاہیے مردوں کے لیے، اگر نہ لگے اچھا تو تھوڑا اور نیچے کر لیں، لیکن ٹخنے سے مس نہیں ہونا چاہیے، ٹخنے سے کپڑا لگنا نہیں چاہیے۔ لنگی پائجامہ پینٹ اگر ٹخنے سے لگتا ہے بھی حرام، اور یہ ان بدقسمتوں میں سے جو جہنم میں جائے گا۔ من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ، یہ بھی حدیث ہے۔ اس آدمی نے اپنا کپڑا تکبر سے لٹکایا، اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ مشکات میں بے شمار روایت صاحب مشکات میں نقل کی اسی سے۔ اور تیسرا گناہ المنان، احسان جتانے والا، کسی کے ساتھ بھلائی کر دی، موقع بیچارے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، ارے تو بھی بولے تو میرے ساتھ میں نے مدد کری، تیرے ساتھ یہ بھلائی کی، میں نے تیرے یوں کیا یوں کیا، احسان جتانے والا۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا، سیدھے پکڑوا کے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ تو یوم الطلاق، میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبروں کو کیوں بھیجا گیا، جبرائیل کیوں آ رہے ہیں، وحی کیوں لا رہے ہیں؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ اللہ سے ملاقات کے دن کو، تاکہ وہ اللہ سے ملاقات کے دن کو یاد دلائیں۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ سب یعنی انسان بارزون اپنی قبروں سے ظاہر ہو کر باہر آئیں گے، ظاہر ہوں گے، اور سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکے گا۔ یوم ہم بارزون، یہ گویا یوم الطلاق کس کو کہتے ہیں، اس کا وجہ جس دن سب کے سب لوگ نکل کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم، ان میں سے یا انسانوں کی شیء، کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ شیء بمعنی بات، کوئی بھی بات، انسانوں کی کوئی بات اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ ہر ایک کا ایمان، ہر ایک کا کفر، ہر ایک کا عمل، چھوٹی بڑی نیکیاں سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گی۔ لمن الملک اليوم، جب سارے انسان میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے تب اللہ یہ سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی سلطنت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ بولو، دنیا میں کوئی زمیندار کرتا تھا، یہ زمین میری، یہ بلڈنگ میری، یہ گاڑی میری، چھوٹی چھوٹی حکومتیں تم نے قائم کر رکھی، ہر ایک مالک بنا ہوا تھا، سب چیزیں چھوڑ کر آ گئے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، کسی کی جرأت نہیں کہ جواب دے دے،
انبیاء علیہ السلام بھی تھک کر کاپ رہے ہوں گے، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے۔ اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کی حکومت صرف اس اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، زبردست، القہار، اپنے فیصلے کو نافذ کرنے پر قادر، کوئی روکنے والا نہیں۔ آج اس کی حکومت ہے، تمہاری جھوٹی جو حکومتیں تھی، ملکیتیں تھی، سب ختم ہو گئی۔ آج تم بالکل خالی ہاتھ ہو کر ہمارے سامنے کھڑے ہو، للہ الواحد القہار۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اليوم تجزى، اليوم تجزى، آج تم کو بدلہ، آج بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جاندار کو، ہر نفس کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما کسبت، بما، اس چیز کا جو اس نے کیا، جو کمائی کی ہے دنیا میں، اس کے اعتبار سے آج سب کو بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم ہونے والا نہیں، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم ہونے کی شکل یہ ہے کہ جو گناہ نہیں کیا ہے وہ کسی پر تھوپ دیا جائے، ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، یا گناہ ایک کیا ہے اس کو ڈبل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ظلم یہ بھی ہے کہ جو نیکی کی تھی وہ زیادہ ہے، ثواب کم مل رہا ہے، یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فضل فرما کر ایک نیکی کا 10 20 25 30 گنا اجر و ثواب دے گا، وہ فضل ہی فضل ہے۔ لیکن گناہ کی طرف سے ذرہ برابر کمی بیشی نہیں، جتنا کیا ہے اتنا قبول ہے۔ یہ اللہ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، اتنی پبلک کا حساب اللہ کیسے لے لے گا؟ آدم سے لے کر آخری انسان تک کیسے، کتنے سال لگ جائیں؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کو دیر لگے، جس کو جمع گناہ گھٹا کر سب کرنا ہو، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو کہنا ہو جائے وہ سامنے ریکارڈ آ جائے گا۔ اور اس ترقی یافتہ دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھ رہتے ہیں، روزانہ ریکارڈ چڑھتا رہتا ہے، فلاں 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 آدمی کا ریکارڈ چڑھتا ہے۔ جب میں سیٹ صاحب سے پوچھے گا فلاں کا بتانا ذرا کیا رہا ہے، ایک بٹن دبائے کہ سامنے ٹوٹل آ جائے گا، یہ حساب اس کا، اتنی حاضری ہے، اتنی غیر حاضری ہے، اتنی تنخواہ بنتی ہے، ایک بٹن دبانے، چل ہٹا کے چل، چلانے بڑھ، چلا، دنیا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ریکارڈ بنائے ہیں، فرشتے لگے ہیں کرام کاتبین، بھائی کی دستاویز تیار ہو رہی، بس وہاں تو رزلٹ سنانا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اے پیغمبر ان کو ڈراؤ قریب آنے والی مصیبت کے دن سے۔ الآزفہ صفت ہے، موصوف مقدر ہے، صفت کو قائم مقام موصوف پہ کیا گیا ہے۔ ان کو ڈراؤ قریب آنے والی کے دن سے، لفظ تقدیر ہے، لیکن الآزفہ سے پہلے موصوف ہے مصیبت، تو قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ان کو ڈراؤ، جب کہ سارے کلیجے، اذ القلوب، جب کہ دل کلیجے، لدى الحناجر، گلے کو آ رہے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی پر بہت غم آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ رونے کو دبانا چاہتا ہے کہ یہاں سے گلا گھٹتا ہے، اس کو کہتے ہیں گلا گھٹنا، دل کو کلیجے پر آ جانا، یہ تعبیر ہے سب۔ اذ القلوب لدى الحناجر، یہ تم نے دیکھا ہوگا کسی کو اچانک کوئی بڑا حادثے کی خبر سنائی جائے تو غم کی وجہ سے دل پکڑتا ہو، یا دل اتنا بے قابو سے ہوتا ہے کہ نکل کر منہ آ جائے، آدمی ہاتھ لگا کے رکتا ہے، کبھی درد بھی ہو جاتا ہے دل میں۔ یہی کیفیت سب کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اذ القلوب، جبکہ سب کے دل، لدى الحناجر، گلے میں آ رہے ہوں گے، کاظمین، وہ لوگ ان کو دلوں کو دبانے کی کوشش کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سانس کے ساتھ گھبراہٹ کی وجہ سے دل پھٹے اور سارا خون باہر آ جائے، دل باہر آ جائے، اس لیے دبا رہے ہوں گے، کاظمین۔ ما للظالمین من حمیم، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی پیار سے بات کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی حمایت کرنے والا نہیں، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، حمیم کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ ما للظالمین من حمیم، ظالموں کا کوئی حمایت نہیں ہوگا، کوئی پیار سے بات کرنے والا نہیں ہوگا، ولا شفیع، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، یوتا، ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، پیغمبروں کو اجازت ملے گی، علماء کو اجازت ملے گی، شہیدوں کو اجازت ملے گی، اور حافظوں کو اجازت ملے گی، دیگر اتقیاء صلحاء کو بھی اجازت ملے گی۔ کسی سے کہا جائے 10 آدمی کے بارے میں سفارش کر، کسی سے کہا جائے 100 آدمی کے بارے میں سفارش کر، کسی سے کہا جائے کہ ایک جماعت کے بارے میں سفارش کر، اللہ موقع دے گا، یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کوئی منہ نہیں کھولے گا، یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا،
ایک وقت آئے گا کہ کسی کی کوئی سفارش کام نہیں کرے گی، ہاں مگر جس کو اللہ رحمان جس کو اجازت دے دے اس کی سفارش سنی جائے گی، اللہ اس کو پسند بھی کر لے گا تو بات تو نہیں، لیکن یہ بہت مراحل کے بعد اخیر میں جا کر ہونے والا ہے۔ پہلے بھی حدیث سنائی ہوگی میں نے، کسی چھوٹی نیکی کو حقیقی سمجھ مت چھوڑا کرو، ارے یہ چھوٹی سی بات ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی نیکی ہی ہماری نجات کا سامان بن جائے۔ پہلے میں نے حدیث سنائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اجمالی حساب کتاب کر چکا ہے، اجمال مطلب موٹا موٹا سا، یہ کافر ان کو الگ کرو، یہ منافق ان کو الگ کرو، یہ مشرک ان کو الگ کرو، یہ وہ مسلمان ہیں جو ماننے والے تھے، یہ وہ مسلمان جو نہیں ماننے والے ہیں بہرحال مسلمان، ان کو الگ کرو، ان تین قسموں کو لے جاؤ دوزخ میں، کافروں کو لے جاؤ، مشرکوں کو لے جاؤ، منافقوں کو لے جاؤ، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اب ان کے لیے ترازو قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ترازو تو جب قائم ہوتی ہے جب ایمان کی ہو، کچھ نیکی کی ہو، کچھ گناہ بھی ہو، تو چھٹائی کرنے کے لیے ترازو قائم کرتی ہے، تو سب کافر ہیں، ان کو پکڑو تو سب ڈالو۔ اب رہ گئے صرف مسلمان، ان میں وہ بھی ہیں جو بالکل پاس ہو چکے ہیں، ان سے کوئی حساب نہیں، جنت میں جانے والے، کچھ وہ جو الجھ گئے ہیں، کچھ نیکیاں ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، لایا نہیں بھی ہے کچھ، ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس کے نتیجے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو حقیقی سمجھ کے مت چھوڑا کرو، خاص طور سے خدمت خلق کے باب سے، مخلوق کی خدمت کے تعلق سے چھوٹی سی نیکی کو ضائع مت کرنا۔ جب یہ جنتی جو اچھے لوگ ہیں پاس ہو گئے ہیں، ان کے جانے کا راستہ طے کر دیا جائے گا کہ اس راستے سے ان کو جنت جانا ہے، اللہ تعالیٰ ان گنہگاروں پر جو فیل ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں، ان کا نام جہنم میں جانے میں آ چکا ہے، ہیں لیکن مسلمان، ان کی نجات کا ایک آخری چانس نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اس راستے سے جنتی جانے والے ہیں جنت میں، تم اس راستے کے دونوں طرف قطار بنا کر، لائن بنا کر کھڑے ہو، یہاں سے کون جائیں گے؟ جنتی لوگ جائیں گے، اچھے لوگ جائیں گے، تم یہاں لائن لگا کھڑے ہو۔ کتنے مہربانی اللہ تعالیٰ نے، ایک بہانہ اور بنا ہے، کچھ بن جائے گی بخشرت کا سامان۔ کیا کام ہے یہاں کھڑے ہو کر کہ بیچ میں سے جنتی نکلیں گے، تم ان میں سے پہچان کر رہنا کہ کسی کے ساتھ تم نے کوئی احسان کیا ہو اور وہ تمہارے حق میں سفارش کر دے، تم اس کی سفارش قبول کر لیں گے، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کام کے لیے اللہ کھڑا کریں گے، دونوں طرف جہنمی کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے جنتی جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ایک مثال آئی کہ جب جنتی جا رہا ہوگا ان میں سے ایک آدمی پہچان لے گا، اور کون سا نہیں تھوڑا جا رہا تو لوٹا پانی دیا جو کر نہیں جا رہا کرتی ہو بات، تمہارے گاؤں میں تفسیر کرنا آ رہا ہے، تم بات بتا رہا ہوں، جب اس کو یاد آئے تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اس نے میری خدمت کی تھی، تو اللہ فرمائے تو سفارش کرتا ہے اس لیے جا، اللہ ہی کرنا چاہ رہا ہے لیکن بہانہ بنا رہا ہے۔ تو لوگوں کی خدمت کرنے میں ہو سکتا ہے کون آدمی جنتی بن جائے ہو، کون آدمی اس جنت کے راستے سے نکل رہا ہو، ہم پھنس گئے تو ہو سکتا ہے وہ ہماری سفارش کر دیں، ہمارا کام ہو جائے۔ میں نے پہلے سنا ہوگا حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیعت کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے، جیسے ہی کوئی آ کے درخواست کرتا تھا فوراً بیعت فرماتے تھے۔ بزرگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کوئی آدمی کہتا ہے کہ ابھی نہیں اور آیا کرو، ملاقات کرتے رہا کرو، فلاں کرتے رہا کرو، جب بار بار آؤ گے تب جا کے موقع ملے گا، کسی کا طریقہ ایسا ہوتا ہے۔ کوئی دوسروں کی طرف ٹال دیتا ہے، نہیں نہیں فلاں بزرگ اچھے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، تمہارے علاقے میں وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، الگ الگ نہج ہوتا ہے۔ لیکن حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً بیعت فرماتے تھے، فوراً بیعت فرماتے تھے۔ کسی کو پوچھا حضرت آپ کون جلدی کرتے ہیں بیعت کرنے میں؟ فرمایا بھائی ہم تو اس غرض سے کرتے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا، ہم کہیں اٹک گئے تو وہ کام آ جائے گا ہمارے۔ یہ تواضع تھی، پہلے اس کو بیان کر لیں، اگر وہ جنتی ہو گیا، کامیاب ہو گیا اور ہم کہیں اٹک گئے آخرت میں تو کم سے کم یاد تو کر لے گا کہ ہم فلاں کے مرید تھے اور پکڑ کے ہمیں بھی جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ اٹک گیا، ہم کامیاب ہو گئے تو ہم اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، یوں فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے بیعت ہو جاتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، کسی اللہ والے سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، ان کو ڈراؤ قریب آنے والی مصیبت کی، قریب آنے والی مصیبت کے دن سے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جبکہ دل سب کے سب حلق میں آ رہے ہوں گے، کاظمین لوگ ان کو دبا رہے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ جب لوگ آتے ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں
اگر کوئی بزرگ بوڑھا مول صاحب نظر آئے گا تو نگاہ نیچی کر لیں گے، عورت کو نہیں دیکھیں گے، کہ دیکھیں گے تو ایسے طریقے سے دیکھیں گے کسی کو شبہ بھی نہ ہو۔ یہ ہے آنکھوں کی چوری، یہ آنکھوں کی خیال۔ اللہ تو دیکھ رہا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی لوگوں کے سامنے رہیں گے تو بڑے ادب سے رہیں گے، سلیقے سے رہیں گے، تنہائی میں چلے جائیں گے تو بالکل ہی بے ادب ہو جائیں گے، گستاخ ہو جائیں گے، اس وقت اپنی شرم و حیا کا لحاظ نہیں کریں گے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے، خیانت کو جانتا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھوں کا زنا ہے بد نظری کرنا۔ یہ ایک عام وبا ہے، عام گناہ ہے۔ جب عالم الدین کی تھوڑی سی سمجھ آتی ہے، فکر مند ہوتا ہے، کسی اللہ والے سے وابستہ ہوتا ہے، تو اس کا پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے، حضرت بد نظری کیا ہے، حضرت بد نظری کرتا ہوں، عورتوں کو، غیر محرموں کو دیکھتا ہوں۔ یہ گناہ بے لذت ہے، گناہ بے لذت۔ کوئی سوال پوچھا سوائے اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے، آپ نیکیوں کو آگ لگا دیں، اس کو دیکھنے سے کون سے تمہیں وہ مل جائے گی، بلکہ تمہارا دل بے چین ہی رہے گا، پریشان ہی رہے گا، نیکیوں میں جو لذت آنی چاہیے وہ نہیں آئے گی، دماغ مستحضر نہیں رہے گا۔ اس لیے سب سے بڑی عافیت اسی میں ہے کہ آدمی اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھے، قصداً ارادہ کر کے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ بد نظری کرنا ابلیس کے تیروں میں سے تیر ہے، ابلیس شکار کرتا ہے انسانوں کا، لیکن ایک تیر اس کا یہ بھی ہے، وہ بد نظری کا آگے بنا دیتا ہے، اس کو غیر محرم عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہماری عورتوں کو تم جانتی ہو آج کل فیشن کیسا ہوا ہے، ان کے گہرے کھلے رہتے ہیں، سینے نظر آتے ہیں، ان کے چاک اونچے ہیں، ان کی کوش نظر آتی رہتی ہیں، پردے کپڑے ان کے ٹائٹ ہیں، پردے اور شرم کی جو چیزیں وہ نظر آتی رہتی ہیں، باریک لباس ہے، بدن جھلکتا رہتا ہے، وہ خود یہ چاہتی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوں گی سن رہی ہیں، وہ خود یہ چاہتی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھے۔ اچھی طرح سن لیں کہ جس طرح مردوں پر بہت سے فرائض ہیں عورتوں پر نہیں، ایسے کچھ خاص فرض ہیں عورتوں کے لیے جو مردوں پر نہیں۔ مثلا ان میں سے ایک پردہ ہے، عورتوں پر پردہ کرنا، اپنے بدن کو چھپانا، یہ فرض ہے۔ اس کو نہ کرنا کبیرہ گناہ، جہنم میں جانے کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ عورتیں بے پردہ رہتی ہیں۔ اور ہمارے دیوان میں تو پردہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اگر میں کہوں گا تو آپ کو حیرانی ہوگی اور مجھے لگے گا کہ آپ شاید یقین نہیں کریں گے۔ جتنے چچا زاد ہیں، چچا زاد مطلب چچا کی اولاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، ان سب سے پردہ کرنا فرض ہے۔ شاید کوئی ایک گھر ملے گا دیوان میں جہاں یہ سب باتوں پر عمل ہوگا، شاید کوئی ایک گھر، کوئی نہیں کرتا۔ بہنوئی سے تو کوئی پردہ ہی نہیں، گھر میں آئے گا سالیہ اس کو کھانا کھلائے گی، سالیہ اس کو سالن پیش کرے گی، روٹی کرے گی، یہ دیوس بنے، یہ بے حیائی کی بات۔ نکاح اس کا صرف ایک لڑکی سے ہوا، سب سے نہیں ہوا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سالیہ کیوں خدمت کرتی ہے؟ سالیہ دیدہ کے ساتھ بیٹھ کر موٹر سائیکل پر سفر کرے، قطعاً حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں، اس کے لیے غیر محرم ہے۔ جب سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کہیں آنا جانا سفر کرنا، پھر جو تماشے ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، قصہ آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ کیا طریقہ ہے؟ یہ کہاں کی ریت ہے کہ آدھا حصہ تو سالیہ میں رہتا جی جانا؟ یہ دین ہے کوئی؟ کیوں کھلواڑ بنا رکھا ہے دین؟ سمجھو، ہماری عورتیں بیٹھی دھیان کرو تو چچا صاحب جتنے ہیں، یہ چچا کا لڑکا ہے، یہ تاؤ کا لڑکا ہے، یہ ماموں کا لڑکا ہے، یہ پھوپھی کا لڑکا ہے، ایسے بہنوئی ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، نندوئی ہے، نندوئی جانتے ہیں نند کا جو عورت، ان سب سے پردہ کرنا فرض عین ہے عورتوں پر۔ اب جب وہ تہجد پڑھ رہی ہو، اشراق پڑھ رہی ہو، قرآن پڑھ رہی ہو، لیکن ان کی نیکیوں پر کوئی اعتبار نہیں جب تک اس فرض کو پورا نہیں کرے۔ اور جو مرد اس بات کو برداشت کر رہے ہیں وہ سب دیوس ہیں، دیوس ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنة ابدا، پہلے بھی حدیث سنائی، تین لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں، ان میں سے ایک دیوس ہے۔ دیوس اسی کو کہتے ہیں جو اپنے گھر کی عورتوں میں بے پردگی کو برداشت کریں، کسی سے بات کریں، کسی کے سامنے آئیں، کسی کے سامنے ہنسے مذاق کریں، یہ سب جائز نہیں۔ عورت عربی زبان کا لفظ ہے، عورتن کے معنی ہی چھپانے والے، عورتن اپنے آپ کو چھپانے والی، وہ چھپائیں گے بھی تو ان کو شوق نہیں ہے غیر مرد ہمیں دیکھیں، دھڑا ایسے راستے میں گھومتے رہتی ہیں۔ ہم آتے ہیں جمعرات کے دن یا بدھ کے دن آتے ہیں
جب دیکھو مول صاحب آ رہا جب تو وہ جلدی سے وہ کرتا اڑتا سا گھونگھٹ پکوٹ کر لے گی. اس کا مطلب اور مرد نہیں کہ سب یہ ہجڑے ہیں. ایک ملا جی مرد ہوتا ہے اس کو دیکھ کر پردہ کرتی ہے. کیا طریقہ ہے یہ؟ تمہاری دین کہاں، تمہارا دین کہاں چلا گیا؟ یہ عورتیں باہر نکلتی کیوں؟ عورتوں کے پردے کا پہلا نمبر ہے اپنے گھروں میں بیٹھ ہی رہنا. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. یہ پہلا درجہ ہے کہ عورتیں بلا سخت مجبوری کے گھروں سے باہر نہ نکلیں. یہ حکم ہے. اور اگر نکلتی ہی ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی کام سنبھالنا ہے، کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہے، یا دوائی دارو کے لیے جانا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، تو پھر دوسرا حکم یہ ہے. وہ دوسرا ہے. اصل حکم یہ گھر میں ہے. پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ گھر سے جب باہر نکلیں تو سر سے لے کر پیر تک لوگڑی دوپٹہ جو پہن رکھا اس کے اوپر ایک موٹی چادر پورے بدن پر ڈال دیں، تاکہ یہ نہ پہچان میں آئے کہ یہ فاطمہ ہے، یہ زینب ہے، یا عائشہ ہے، یہ فلاں ہے. کوئی نہ پہچان سکے یہ کون ہے. اتنا پردہ کرنا عورت پر فرض ہے. اب خود اندازہ کر لو اپنے دین کا کیسا دین ہے تمہارا. صرف نماز پڑھ لینا ہی دین نہیں ہے، صرف چلے میں چلے جانا دین نہیں ہے، صرف ذکر کر لینا ہی دین نہیں ہے. اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا دین ہے. میری ماں اور بہنوں غور کرو، جو بدن کا حصہ تمہارا غیر مرد دے گا کل قیامت میں یہ سب بچھوؤں کی خوراک، یہ سب بڑی موجود ہے. اس میں تمہارا پستان اگر غیر مرد نے دیکھا خدا کی قسم اس پر بچھو چڑھ جائے گی، سانپ اس کو لقمہ بنائے. تمہاری گوشت غیر مرد دیکھتا ہے یہ جہنم کا حصہ ہے. کیا ہو گیا؟ 100 سال سے دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ابھی تو فرض قائم نہیں ہو رہا. اور ویسے ہم سمجھ رہے مسلمان ہیں، دیندار ہیں ہم. مجھے ڈر لگتا ہے ہم پر دبا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسجد لوگوں سے، نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی لیکن ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں. بیٹھا مسجد بھری ہوئی ہے تو ایسے فرما رہے اردو ایسا دور آئے گا کہ لوگ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے، نماز پڑھنا آئے ہیں لیکن ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں. ایمان ان کا سب، اس لیے وہ کسی فرض کا انکار کر رہے ہوں گے، عملی اعتبار سے اس کی اہمیت نہیں دے رہے ہوں گے. ایک ایک فرض پر ایمان رکھنے والا ہے تو مومن کہلاتا ہے. تو ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہو، خدا اپنے اوپر رحم کرو، اور اپنے اوپر رحم کر کے اپنے شوہر پر، اپنے باپ پر، اپنے بڑے بھائی پر اور بیٹے پر رحم کرو. اگر تم گئے تو ان سب کو لے کر جاؤ. کیا یاد نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، جنت دوزخ کو بہت قریب سے دیکھا تو مدینہ کی عورتوں کو جمع کر کے جو خطاب آپ نے فرمایا اس میں یہی لفظ تھا، اے عورتوں، یا معشر النساء، اے عورتوں، تصدقن ولو من حلیکن، اے عورتوں صدقہ کرو، خیرات کرو، چاہے اپنا زیور بیچ کر صدقہ کرو، صدقہ کر کے اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ. فإنی اریدکن، اس لیے کہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی. یہ نبی کے ارشاد بخاری میں موجود ہے. جہنم کا نظارہ حضور کو کروایا گیا تو مرد کم تھے، عورتیں بڑی تعداد میں تھیں. صحابیات بہت ہوشیار تھیں. انہوں نے پوچھے اللہ نبی کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت کے لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ یکفرن العشیر والاحسان، عورتوں میں خاص کمی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، احسان فراموش کرتی ہیں. پوری زندگی ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو ہم نے دیا ہم کچھ دیر ہوئی سب پر پانی پھیر دیتی ہیں. اس وجہ سے یہ جہنم میں جانے والی ہے. لیکن آج کے معاشرے میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ آج کی عورت اگر دوزخ میں جائے گی تو وہ بے پردی ہے. یکفرن العشیر والاحسان کے بجائے اب یہ ترجمہ کرو اس لیے کہ بے پردہ رہتی ہے، خاص طور سے میوات کی عورتوں کو. کیونکہ دوسرے علاقے ہم نے کم دیکھا ہے، وہاں بھی ہے تماشے، لیکن ہمیں تو اپنے علاقے کی فکر کرنی ہے. ہماری یہاں کی مائیں عورتیں بہنیں بالکل بھی پردہ نہیں کرتی ہیں. چچا زاد، مامو زاد، خالو زاد، پھوپھی زاد جو بھی ہیں ان کے سامنے کھلے چہرے سے، کھلے سینے سے عام باہر نکلے گی تو بھی ایسے نکل جائیں گے. اس لیے اس فرض کو قائم کریں اور آپ حضرات قائم کروائیں. نہیں کرواتے تو اپنی جان اپنی خطرے میں ڈال رہے ہیں آپ. میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دو فرض الگ الگ ہیں، ایک اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، دوسرا فرض ہے اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. اگر ہم ذاتی طور پر دیندار ہو گئے ہیں تو جہنم سے نہیں بچیں گے جب تک گھر والوں کو دین پر قائم نہیں کر دیں. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور، جن باتوں کو سینے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. دل میں کیا وسوسہ چلتا ہے، کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے، دل میں ایمان ہے کہ کفر ہے، نفاق ہے، شک ہے، اللہ سب کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا قیامت میں.
والذین یدعون من دونہ، اور وہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں، ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہی، جب ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہی نہیں ہے تو ان کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ جو مختار کل ہے، جو حق اور باطل کا فیصلہ کرے گا، وہی جنت اور دوزخ کا حکم سنائے گا، اس کی عبادت کرو۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق سے نوازے۔ اس کو کہنا ہے، امام صاحب نے ایک حدیث لکھی ہے کہ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہ سے، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دین کی وجہ سے۔ اس حدیث میں نسب اور نسب سے کیا مراد ہے؟ حسب اور نسب سے کیا مراد ہے؟ یہی تو مراد ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا کون ہے، فلاں ہے۔ اس میں ترغیب نہیں کی جا رہی، بلکہ یوں کہا گیا کہ عام طور سے لوگ جو نکاح کرتے ہیں ان 3 باتوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یا تو دیکھیں گے کہ اس کے پاس مال کیسا ہے، مالدار کی بیٹی ہے کہ نہ، جہیز میں کچھ ملے گا، یا یہ نیت ہوتی ہے۔ یا پھر حسب دیکھ، بڑے خاندان کی لڑکی ہے اس لیے نکاح کریں گے، ایم ایل اے کی بیٹی ہے، منسٹر کی بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، ہم ان کے داماد بن جائیں گے تو ہمارے 2 سکے چلیں گے، یا تو یہ نیت ہوتی ہے۔ یا خوبصورتی کی وجہ سے آدمی نکاح کرتا ہے، فلاں کی ملوک ہے۔ حضور فرمان ان 3 چیزوں کو مت دیکھا کرو، اصل چیز ہے دین، ولی دین یہاں، اگر دیندار ہے یہ 3 باتیں چاہے ہو یا نہ ہو، تمہاری دنیا ہی جنت بن جائے، اور ہے حقیقت یہ۔ اور اگر دین کے ساتھ ساتھ یہ 3 بات بھی اکٹھی ہو جائیں تو تمہارا مقدر ہے، دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، دیندار بھی ہے، بڑے باپ کی بیٹی بھی ہے، تمہارا مقدر ہے۔ لیکن ترجیح اگر دینی ہے، اہمیت اگر دینی ہے تو دین کو دیا کرو۔ دیندار بچی اگر مل رہی ہے، چاہے غریب کی ہی کیوں نہ ہو، اس سے نکاح کر لو، تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ یہ مطلب اس حدیث کا ہے، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا دین کی، تو کوئی پوچھے بھی نہ، واللہ کہہ رہا ہوں کوئی نہیں پوچھ رہا میوات میں۔ جب بچولی آئے گا، فلاں آئے گا، انو کی 3 بیگھہ زمین ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان باتیں کرے گا، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ باپ نماز پڑھے گا، گھر میں دین کی رمق ہے کہ نہیں، وہ لڑکی بھی نمازن ہے کہ نہیں، تقوی طہارت ہے کہ نہیں، ان کی روزی کیسی ہے، ٹٹو تو نہیں کاٹتے، کوئی نہیں پوچھتا، ٹٹو کاٹے ہمارے وجہ سے کچھ کاٹے، ہمیں تو خوب ملنا چاہیے یہی۔ اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بو کی وجہ سے شادی کرے گا پوری زندگی بو ہی کھائے گا۔ اس پر میں بو کہہ رہا ہوں، اس کو جائز ناپاک ہے، وہ حرام ہے، جس طرح یہ نجاست ناپاک ہے، کیوں؟ قرآن نے منع کیا، تو جائز بھی تو حرام ہے قرآن کی وجہ سے، وہ کیوں نہیں، اس کو کیوں جائز مانتے ہیں؟ لیکن میں تو بس تنگ آ گیا ہوں، کہتے کہتے مایوس ہو گیا ہوں، بس کہنے کی حد تک کہہ جاتے ہیں ہم لوگ، کوئی مانتے ہی سب وہی کہ وہی۔ آپ لوگ بھی پچھلے 8-7 سال سے سن رہے ہیں، تو آپ نے کون سی پوری باتیں مانی ہیں، کون سی اس علاقے میں مثال قائم ہو گئی کہ ماشاءاللہ جو تفسیر میں جاتے ہیں وہ جہیز نہیں لے رہے، جو بھائی تفسیر میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ وہ دیندار لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لا رہے ہیں، ان کو سے بھول رہے ہیں۔ لیکن ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے کہتے ہیں، آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے اس لیے آتے ہیں، کہتے ہیں، نہ کہنے سے تو اچھا بھائی کچھ کہتے تو رہیں، اپنا فرض ادا کریں، کل قیامت میں تم ہمیں نہ پکڑ لینا بھائی مول صاحب اتنے بڑا مدرسہ کم ذمہ دار ہے، تو ہم سب کہیں بھی نہیں آئیں گے، ہم تو کہہ کے چلتے جو دین ہے وہی ہے، مانو تمہارا کام ہے، نہ مانو تمہاری مرضی نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الہ العالمین، قصور والد ہے، اقرار مجرم ہے، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بڑے شرمندہ ہیں، آج تک کی ساری زندگی لا یعنی میں فضول کاموں میں گزر گئی ہے، تجھے راضی کرنے کے قابل ہم سے کچھ نہیں بن پایا ہے۔ اے اللہ ہماری عمریں پختہ ہو گئی ہے، اکثر سفید داڑھی والے ہیں، نہ جانے کب بلاوا آ جائے گا، زندگی کے کس بورڈ پر ہمارا چراغ بجھ جائے گا خدا کریم، لیکن ہماری غفلت ہے کہ دور ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی غفلت کو دور فرما، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیجیے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارے اوپر ہم کو چھوڑ دیا، ہم تو نہ آج بن سکتے ہیں نہ کل بن سکتے ہیں، ہمیں تو نفس نے اور شیطان نے گھیرا ہوا ہے، اور اے کریم ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما نفس کے خلاف، تو ہماری مدد فرما شیطان کے خلاف، اے اللہ تو ہماری مدد فرما دنیا کے ماحول کے خلاف۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو سچا دیندار بنا دیجیے، اے اللہ سچا دیندار بنا دیجیے، ایک ایک فرض، ایک ایک واجب
اور نبی کی ایک ایک سنت کو قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ایسا بنا دیجیے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ ایسا بنا دیجیے کہ ہم تیرے سامنے پیش ہوں تو آپ ہمیں دیکھ کر ہنس پڑے، آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا دیں۔ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اے اللہ آپ ہمارے پر وہی پیار کی محبت کی نگاہ ڈال دیجیے جو آپ نے ابو بکر پر ڈالی ہے، جو پیار اور محبت کی نگاہ آپ نے عمر اور عثمان اور علی اور ابو ذر ابو ہریرہ پر ڈالی ہے۔ مولا کریم یہ 1400 سال کے بعد کے مسلمان ہیں، اس گئے گزرے زمانے میں اللہ جیسے بھی ہے ہم مومن ہیں، تجھے ایک مانتے ہیں، تیرے باغی نہیں ہے، تیرے علاوہ کہیں اور جا کر سر نہیں جھکاتے ہیں، جیسے بھی ہیں تجھے ایک مالک کہتے ہیں۔ اپنی رحمت سے اللہ ہم سب کو اپنا قریبی بنا دیجیے، ہمارے اجڑے ہوئے دلوں کو اللہ آباد فرما دیجیے، اللہ ہمارے دلوں میں محبت اور آپ کی عظمت پیدا فرما دیجیے۔ اور اے کریم سچ کچھ ہم اپنا آپ کو تیرے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ ہم سے دیندار تو نہیں بنا جا رہا ہے، لیکن ہم دیندار بننے کا شوق ضرور رکھتے ہیں۔ اے اللہ اس شوق کو ایک قبول فرما دیجیے، اس شوق کو ایک قبول فرما دیجیے، اپنی پسند کے مطابق ہم سب کی تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی زمین کو ایسا اچھا کر دیجیے کہ قرآن اور حدیث کی جو بات کہی جائے وہ ہمارے دل پر اتر جائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو ختم فرما دیجیے۔ الہ العالمین اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ جو اتنے دور دور سے چل کر آتی ہے قرآن کا سبق سنتی ہے، اے اللہ آپ ہی ان کے دلوں کو نرم کر دیجیے، آپ ہی ان کے دلوں کو پردے کے لیے حجاب کے لیے اللہ مائل فرما دیجیے، ان کے دلوں میں پردے کی اہمیت کو اتار دیجیے۔ یا اللہ ان ماؤں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمارے نخرے برداشت کیے ہیں، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچاری دو جان پہ چلی گئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو جہنم سے بچا دیجیے، ہمیں دوزخ سے بچا دیجیے۔ اے اللہ اور پردے کی اہمیت اس کی نزاکت ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم کتنے احباب یہاں موجود ہیں، ان کے جو جائز مقاصد ہیں اپنی رحمت سے سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے۔ جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں اے اللہ سب کی الجھن اور پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے خیر مقدر فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر مقدر فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، سلامتی کا ماحول پیدا فرما، سلامتی کا ماحول پیدا فرما، مسلمانوں کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ الیکشن کا دور چل رہا ہے جو ہمارے ملک کے لیے ہماری ملت کے لیے انسانوں کے لیے خیر خواہ ہوں، اے اللہ ان لوگوں کو اقتدار عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کو کامیاب فرما دیجیے، جو ظالم ہے جو ملت اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے اے اللہ ان کو شکست دے دیجیے، اے اللہ ان کو ہرا دیجیے، اے اللہ ظالم کے ظلم کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ ظالم کے ظلم کو ختم فرما دیجیے۔ مولا کریم خیر کے فیصلے نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے تیری اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی عطا فرما، جب وقت آخر آئے تو ہم سب کے لیے حسن خاتمہ مقدر فرما، سوء خاتمہ سے اچانک والی موت سے ہماری حفاظت فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد